ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. شروع تو اسے کتنے دن تک اب ہم کر لیں تو ہماری زندگی کا ایک روٹین حصہ بن جاتا ہے 40 ڈیز. کوئی بھی عبادت، کوئی بھی اچھا کام آتا ہے کہ کوئی بھی برا کام بھی نعوذ باللہ، لیکن ویسے کہ اچھا کام جو بھی ہوتا ہے وہ 40 ڈیز کے لیے. اب آپ اس میں بہت ساری ریسرچز دے سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی اسکل سیکھنا ہے، آپ 40 ڈیز تک اتنے گھنٹے تک یہ کام کریں، خود بخود آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا. تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں. تو ویسے ہی 40. اچھا مسئلہ یہ اور فرق یہ ہے کہ سائنس اور دین میں فرق ہے کہ سائنس یہ بات کہہ رہی ہے تجربے سے، لاکھوں لوگوں کے تجربے. امام یہ بات کہہ رہے ہیں علم غیب سے متصل ہونے کی وجہ سے، اس میں ایکسپیرینس سے نہیں کہہ رہے امام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جو 40 دن کی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 40 دن تک توبہ کرتے رہے، توبہ قبول نہیں ہو رہی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے وحی کی کہ آپ 40 دن سے توبہ کر رہے ہیں، اب آپ اس وسیلے سے توبہ کریں کہ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. اس وسیلے سے دعا کریں گے تو توبہ قبول ہوگی. تو خود آدم علیہ السلام کی توبہ بھی 40ویں دن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمائی. اور حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بھی جو مچھلی کے شکم میں گئے تو اس میں البتہ متعدد روایات ہیں. اس میں سے ایک روایت 40 دن کی بھی ہے کہ 40 دن تک مچھلی کے شکم میں رہے اور کہتے رہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں میں آپ سے عرض کروں، شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ اگر آپ کو کسی امتحان میں ڈالتا ہے، کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، آپ 40 دن تک مسلسل متوجہ رہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور یہ ذکر یونسیہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس 40 دن کی بات ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آزمائش سے نکال دیتا ہے انسان. اس کی توجہ اللہ کی طرف رہنی چاہیے. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ عذاب ہے یا آزمائش ہے. تو اس کے لیے جو احادیث ہمارے سامنے بیان کیا گیا کہ اگر اس مصیبت کے بعد انسان اللہ سے دور ہو جائے تو عذاب ہے، اللہ سے مزید قریب ہو جائے تو آزمائش تھی. بڑا سادہ سا قانون. تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حضرت یونس علیہ السلام کب کہہ رہے تھے اگر وہ 40 دن کی روایت کو مانے؟ بہرحال یہ ذکر تو ہے حضرت یونس علیہ السلام کا 40 دن تھا یا 7 دن تھا یا مثلا 13 دن تھا یا 14 دن تھا، وہ اس میں اپنی تفصیل ہے، یا 4 ہفتے تھا. لیکن حضرت یونس علیہ السلام آپ تصور فرمائیے گا کہ کمپلیٹلی دنیا سے کٹ آف ہو گئے تھے، لیکن مچھلی کے شکم میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، بالکل دنیا سے کٹ آف. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے تھے کہ پروردگار میں نے یہ زیادتی کی، میں نے ظلم کیا، میں ظلم کرنے والوں میں سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من. جب آپ اسے وسیلہ بنا لیں گے اور اسے ذریعہ بنا لیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ فاستجبنا لہ، بالآخر ہم نے یونس کی دعا کو، ونجیناہ من الغم، غم سے نجات عطا کی. آگے ہے آپ کے لیے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، خالی یونس کو نہیں نجات عطا کی، ہم مومنوں کو بھی ایسے ہی نجات عطا کیا کرتے ہیں. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو بہت معروف آیت ہے جسے میں نے سنام کلام میں پڑھا، سورہ اعراف کی آیت جو ذی الحج کی جو 10 دنوں کی نماز ہے مغرب عشاء کے درمیان کی، اس میں یہ آیت پڑھی بھی جاتی ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا 30 راتوں کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے کی آیت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نجات دے چکے تھے اپنی قوم. دیکھیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون سے نجات دے چکے ہیں، یعنی اب وہ فرعون غرق ہو گیا، ختم ہو گیا فرعون. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اپنی قوم کے ساتھ، اللہ نے کہا آپ طور پہ تشریف لائیے. کتنے دن کے لیے؟ قوم کو کہہ کے کہتے ہیں کہ میں 30 دن بعد آؤں گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ ہوا تھا 30 دنوں کا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10. اللہ نے 10 دن اضافہ کر دیا بنی اسرائیل کے امتحان کے لیے، غیبت کو طولانی کر دیا، بالفاظ دیگر غیبت کو طولانی کر دیا اللہ نے. وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً، ہم 40 پہ بات کر رہے ہیں. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً، تو اللہ کا جو وقت ہے وہ پورا ہوا 40 راتوں میں. اس کا ترجمہ یہ ہے یعنی اللہ نے 40 راتوں کو اپنا وقت کہا ہے. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اللہ کا وقت تمام ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم مجھ سے راز و نیاز کرو، 40ویں رات پر وہ وقت تمام ہوا. اب جائیے دوبارہ اپنی قوم کے پاس. اس میں بڑے پیغام 40 دن کے لیے بھی جا رہے ہیں. کہتے ہیں وقال موسیٰ لأخیہ، اپنے بھائی ہارون اخلفنی فی قوم، میرا آپ جانشین تو میرے جانشین تو بن جائیے گا میری قوم. 40 دن کے لیے جا رہے ہیں خالی. وہ نبی جو 40 دن کے لیے جائے وہ اپنا جانشین بنا کے جائے، جو ہمیشہ کے لیے پردہ فرما رہا وہ بغیر جانشین کے دنیا سے چلا جائے گا. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس وقت کیا کیا؟ اس وقت سامری نے ایک گوسالہ بنایا سونے کا اور لوگ گوسالے کو پوجنے لگے. اچھا آپ سوچئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنے معجزات ابھی دکھلا دی. وہ عصا پھینکتے تھے تو وہ اژدہا ہو گیا، اس نے جو ہے وہ فرعون کے دربار میں سارے سانپوں کو کھا لیا. اس کے بعد اتنا بڑا معجزہ دکھلایا تھا کہ اژدہا پھینکا تو سمندر بیچ میں سے پھٹ پڑا تھا. اس کے بعد ان کی قوم گزر گئی تھی، بعد میں فرعون اسی سمندر میں غرق ہو گیا. اتنا کچھ دکھلانے کے بعد بھی خالی سامری نے گوسالہ بنایا، اور وہ گوسالہ جو بنایا تھا وہ سونے کا تھا اور لوگ انسپائر ہو گئے اور اس کی پوجا کرنے لگے. اس میں ایک بات خالی اور تھی، وہ یہ تھی کہ سامری زمانے میں مطلب حکمت کے اعتبار سے مشہور اور اپنے اوراد و وظائف کے اعتبار سے تھا اور کسی مقام پہ پہنچا ہوا تھا.
تو اس نے دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب نبی آتے ہیں، جب کوئی فرشتہ آتا ہے وہی لے کے، تو فرشتے نے جس مقام پر قدم رکھا تھا وہ مقام اسے معلوم تھا، وہاں کی مٹی اٹھائی اس نے اور گوسالے میں ڈال، اور گوسالے سے آواز آنے لگی، لوگ گمراہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اے موسیٰ دکھلاؤ اللہ کو، اللہ نظر نہیں آ رہی، یہ نظر آ رہا ہے، گمراہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دیکھا تو پوری قوم جو ہے گوسالہ پرست ہو گئی، غیبت طلانی ہو گئی، قوم گوسالہ پرست، یہ بڑا سخت امتحان ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا، میں واقعے کو اگر تفصیل میں جاؤں گا تو پھر پوری ایک مجلس پہ چاہیے، کہ جاؤ ایک ارض مقدس پر اور وہاں پہنچ کر اس خاص دروازے سے داخل ہو کر سجدہ کرو اور کہو حتہ حتہ حتہ، یعنی پروردگار معاف کر دے، پروردگار معاف کر دے، پروردگار معاف کر دے۔ وہاں پر بھی اس قوم کی پستی یہ تھی کہ وہاں پہنچ کر حتہ نہیں کہا، حنتا حنتا حنتا، یعنی گندم گندم گندم، دولت چاہیے دولت چاہیے دولت چاہیے۔ تو اس کی سزا کیا دی اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، 40 سالوں تک بھٹکا کے رکھا اللہ، اب اپنا وطن ملتا نہیں، یہاں بھی 40 ہے۔ اس سے ایک لطیف استخراج یہ ہو سکتا ہے، اللہ امتحان لیتا ہے تو 40 دن کا لیتا ہے، سزا دیتا ہے تو 40 سال کی دیتا ہے، یہ اللہ کی ایک رحمت ہے۔ امتحان دے گا 40 دن کا، سزا دے گا 40 سال، 40 سال تک گھومتے رہے، حتہ نہیں کہہ رہے تھے۔ امیر المومنین قائد الغر المحجلین نے فرمایا انا باب حتۃ فی ہذہ الامہ، اس امت کے لیے لفظ حتہ میں ہوں۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے، علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی